آج ہم آپ کو ایک ایسی شاندار کہانی سنانے جا رہے ہیں جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ کہانی ایک غریب کسان، اس کی بیوی اور ایک جادوئی سمندر کی، جس میں چھپا ہے ایک قابل یقین خزانہ۔ ایک دور دراز گاؤں میں جہاں ہر طرف غربت کا راج تھا، ایک غریب کسان جمیل رہتا تھا۔ جمیل ایک سیدھا سادہ انسان تھا۔ جمیل کی بیوی عائشہ اور اس کے ساتھ زینت بھی اس کے ساتھ رہتی تھی۔ جمیل بے حد غریب تھا۔ جمیل کے اوپر تقریباً سارے گاؤں کا قرضہ چڑھا ہوا تھا۔ آج جمیل اپنے گھر میں ہی موجود تھا تو گاؤں کا سیٹھ عمران اپنے ملازم کے ساتھ اس کے پاس آدم کا۔ عمران، بس بہت ہو گیا، اب معاملہ برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے، سمجھ گیا؟ پورے 6 مہینے ہو گئے مجھے بیوقوف بناتے ہوئے تجھے، آج میں اپنے پیسے لے جا کر ہی رہوں گا، سمجھا؟ جمیل، مجھے کچھ دنوں کی مہلت اور دے دو سیٹھ جی، آپ تو جانتے ہی ہو اس وقت کاروبار بہت خراب چل رہا ہے۔ عمران، ابھی تیرا کاروبار کوئی خراب نہیں چل رہا، سچ تو یہ ہے تو میرے پیسے دینا ہی نہیں چاہتا۔ جمیل، سیٹھ جی سارے گاؤں والے جانتے ہیں میری قسمت کتنی پھوٹی ہوئی ہے، میں بڑی محنت سے پائی اکٹھی کرتا ہوں، لیکن وہ پیسے کسی نہ کسی وجہ سے مجھ سے خرچ ہو جاتے ہیں۔ عمران سیٹھ جمیل کا مذاق اڑاتے ہوئے، عمران، ابھی سنا تم لوگوں نے، یہ بڑی محنت سے پائی اکٹھی کرتا ہے اور اسے خود نہیں پتا کہ اس کے پیسے کہاں خرچ ہو جاتے ہیں۔ اتنا کہہ کر سیٹھ غصے سے جمیل کی طرف دیکھ کر بولا، عمران یہ کیوں نہیں کہتا تو ایک نمبر کا عیاش ہے جمیل۔ نہیں ایسا مت کہیے سیٹھ جی، گاؤں کے سب لوگ جانتے ہیں میں کتنا شریف ہوں، مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی ایک پائی چکا دوں گا۔ عمران، ٹھیک ہے، لیکن اس بار 10 دن سے زیادہ مہلت نہیں دوں گا۔ اگر 10 دن کے اندر مجھے میرے پیسے نہیں ملے نا تو میں تیرا مکان تجھ سے چھین کر تجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دوں گا۔ اتنا کہہ کر عمران سیٹھ وہاں سے چلا گیا۔ جمیل کا منہ پریشانی سے لٹک گیا۔ ایک رات جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، زینت نے اچانک ایک پرانی کتاب نکال لی اور جمیل اور عائشہ کو اپنے پاس بلایا۔ زینت، تمہیں معلوم ہے ہمارے گاؤں سے کچھ دور ایک جادوئی سمندر ہے، اس میں چھپا ہوا خزانہ ہماری ساری مشکلات کا حل ہو سکتا ہے۔ جمیل اور عائشہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ جمیل، امی کیا واقعی ایسا کوئی سمندر ہے؟ زینت، ہاں بیٹا، یہ کہانی میرے دادا نے مجھے سنائی تھی۔ عائشہ، لیکن امی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ سمندر کہاں ہے؟ زینت، یہ نقشہ دیکھو، یہ تمہیں سمندر تک پہنچنے میں مدد دے گا، مگر یاد رکھو راستے میں کئی مشکلات آئیں گی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں زمین کو چھو رہی تھی، جمیل اور عائشہ نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ ان کے دل میں خزانے کی امید اور ذہن میں زینت کی نصیحتیں تھیں۔ راستے میں انہیں ایک گہرا اور پر اسرار جنگل ملا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا، مگر ان کے دل میں ایک روشنی تھی، خزانے کی امید۔ عائشہ، جمیل یہ جنگل بہت خوفناک ہے، ہم کیسے پار کریں گے؟ جمیل، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، آگے بڑھتے رہو۔ چلتے چلتے انہیں ایک چمکتا ہوا پتھر ملا۔ اس پتھر نے راستہ روشن کر دیا اور وہ آسانی سے جنگل سے نکل گئے۔ عائشہ، جمیل دیکھو وہ سامنے پہاڑ ہے۔ عائشہ، جمیل یہ پہاڑ بہت اونچا ہے، ہم کیسے چڑھیں گے؟ جمیل، ہمت کرو عائشہ، ہم ساتھ ہیں۔ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارے اور آخر کار پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے۔ جمیل، دیکھو عائشہ، وہ جادوئی سمندر ہے۔ سمندر کا پانی چمک رہا تھا اور اس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ جمیل اور عائشہ نے سمندر میں ایک بوٹ دیکھی جو کسی کی مدد کے بغیر ہی تیر رہی تھی۔ عائشہ، جمیل یہ بوٹ جادوئی لگتی ہے، شاید یہی خزانے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ بوٹ پر سوار ہو کر وہ سمندر کے بیچ میں ایک چمکتا ہوا جزیرہ پہنچے۔ اس جزیرے پر ایک بڑا صندوق پڑا تھا۔ جمیل، عائشہ دیکھو یہ خزانہ ہے۔ انہوں نے صندوق کو کھولا تو اندر سے سنہری سکے، جواہرات اور ایک قدیم خط نکلا۔ خط، یہ خزانہ تمہاری سچائی اور بہادری کا انعام ہے، اسے گاؤں کی بھلائی کے لیے استعمال کرو۔
दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बहादुरी, सच्चाई और नेकी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है और यही खूबियाँ हमें कामयाबी की तरफ ले जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।